دوستو بیت المقدس دنیا کے 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی مذہب کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ فلسطین کے شہر یروشلم میں موجود وہ مقدس ترین مقام ہے جہاں اللہ کے کسی نبی کی تعمیر کردہ مسجد یعنی مسجد اقصی موجود ہے۔ یروشلم شہر کا کردار قرب قیامت کے حالات سے متعلق انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہے، اور موجودہ دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے یروشلم کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ مقدس شہر ان کے مسیح کی آمد کی جگہ ہے جہاں سے وہ پوری دنیا پر ایک بار پھر سے حکومت کریں گے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی حکومت تھی۔ جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے جہاں نعوذ باللہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، اور قرب قیامت سے پہلے وہ پھر اسی جگہ پر ایک بار پھر سے لوٹ کر آئیں گے اور عیسائیت کی تصدیق کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تاکہ یہودیوں کو یہ یقین ہو سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی یروشلم شہر تک سفر کیا، اور پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے اور اسلام کو سچا اور حق کا دین ثابت کریں گے۔ یروشلم شہر کی اہمیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نجات پانے کے بعد اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور یہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ یعنی کہ یروشلم ایسی مقدس سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے اور آنے والے پیغمبروں اور دین یعنی یہودی، مسلمان اور عیسائیت کے لیے فیصلہ کن مقام بنایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان تینوں مذاہب میں سے سچا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہی کردار قرب قیامت سے پہلے یروشلم کو ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ شہر قرب قیامت سے پہلے صرف ایک دین کو سچ اور حق ثابت کرے گا، اور اسی لیے اس قدر اہمیت تینوں مذاہب کے اندر ہے۔ یروشلم ایک قدیم شہر ہے اور تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ یہ 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا۔ تاریخ میں اس پر 52 مرتبہ حملے بتائے جاتے ہیں، اور 44 مختلف قوموں کا اس شہر پر قبضہ ہوا۔ یہ تل ابیب شہر اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرین سی سے 60 کلومیٹر مشرق اور بحر مردار یعنی ڈیڈ سی سے تقریباً 33 کلومیٹر فاصلے پر جبل یہودا سے گھرا ہوا ہے، جہاں یہودیوں کی 3000 سال پرانی تاریخ، عیسائیوں کی 2000 سال، جبکہ مسلمانوں کی 1400 سال پرانی تاریخ موجود ہے۔ یہاں اس وقت 64% یہودی آبادی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی موجود ہیں۔ ہیکل کی مغربی دیوار جو کہ ایک واحد سٹرکچر اس وقت ہیکل سلیمانی کا موجود ہے، یہودیوں کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ اس شہر کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا اس پر حرام ہے کہ وہ وہاں جائیں، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے اور تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہاں ہلاک ہونے والی بستی سے مراد یروشلم شہر ہے، جس پر یہودیوں کی بدعمالیوں کی بدولت 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر اور پھر ٹائٹس نامی بادشاہ نے حملہ کر کے اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دوران ہیکل سلیمانی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، مگر قرب قیامت سے پہلے یہ لوگ یعنی یہودی ایک بار پھر سے اسی بستی میں آباد ہوں گے، جیسا کہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں واضح طور پر اس کا بیان کچھ اس طرح سے موجود ہے۔ اور جب آخری وقت آئے گا تو یہودی اس ارض مقدس کے اندر لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج ناجائز اسرائیلی ریاست کے قائم ہونے کے بعد پورا ہو چکا ہے، یعنی کہ آخری وقت اب قریب ہی ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس وعدے کے پورا ہونے کے بعد اب آخر کیا ہونا باقی ہے؟ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب وہ تیسری مرتبہ اس مقدس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیں گے تو ان کا مسیحا جو مسلمانوں کے نزدیک دجال ہے وہ دنیا میں نازل ہوگا، اس لیے ان کے پاس اس ہیکل کی تیسری مرتبہ تعمیر کا مکمل نقشہ تک تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تابوت سکینہ کے حصول کے لیے بھی بے چین ہے، جس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا، جو پوری زندگی آپ کے پاس رہا اور پھر آنے والے انبیاء کو وراثت کے طور پر منتقل ہوتا رہا۔
یہاں تک کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جس میں وہ اپنا خاص سامان یعنی تورات کا اصل نسخہ، اپنا عصا مبارک اور اپنا باقی سامان رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی موجود ہے، جس سے وہ جنات پر کنٹرول کرتے تھے۔ مگر ہیکل سلیمانی کے دوسری مرتبہ تباہ ہونے کے بعد یہ صندوق ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہیں ملا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن ہے، اس لیے ان لوگوں نے خود سے بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھود کر اس کی تلاش شروع کی، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل بیت المقدس سے جڑا ہوا تھا، جہاں ان کا تخت موجود تھا، اور دوسرا ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ یہودی ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کے تعمیر ہونے کے باوجود اگر مسجد اقصی شہید نہ ہوئی تو ہیکل کی اہمیت پہلے جیسی بالکل نہیں رہے گی، اسی لیے یہودیوں کے نزدیک اسے شہید کرنا ضروری ہے۔ اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ کے مطابق ہیکل سلیمانی قبۃ الصخرہ کے نیچے موجود ہے، اور یہ علاقہ یعنی مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے دوران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا کنٹرول اس جنگ کے باوجود بھی اردن کے ہاشمیوں کے پاس ہی تھا، جس کے بعد انہیں وہاں سے نکال کر اسرائیلیوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہیکل کی تعمیر کے اندر مزید تیزی آ چکی ہے، جو کہ ان کا صدیوں سے خواب ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کے بعد ہی مسیح دجال کی اس دنیا کے اندر آمد ممکن ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ لیکن ایک اہم بات کہ اس ہیکل کی تعمیر کے ساتھ ایک بڑی خون ریزی کا بائبل کے اندر بھی ذکر ہے، جس کی تصدیق یہودی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 7 سالہ لمبا عرصہ ہوگا، کیونکہ پہلے 3.5 سال کے اندر دنیا کی 1/4 آبادی ماری جائے گی، اور اس کے بعد انسانوں کے مرنے کے دوسرے دور کا آغاز ہوگا، جس میں دنیا کی مزید 1/4 آبادی موت کا شکار ہوگی۔ دوستو، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے۔ اگر ان پیشن گوئیوں کو درست مان لیں تو 7 سال کے اندر 3.5 کروڑ لوگ صرف اس تنازع کے اندر مارے جائیں گے۔ ان کے مطابق پہلے مرحلے کے اندر خون ریزی مشرق وسطی سے لے کر مشرق وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ، جبکہ دوسرے مرحلے کے اندر عراق کے دریائے فرات سے لے کر یروشلم کے علاقوں تک پھیل جائے گی۔ دوستو، کچھ ہی عرصے پہلے تک اسرائیل ایک شدید سیاسی بحران کا شکار تھا، لیکن اس کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور اپوزیشن کے درمیان ایک پولیٹیکل ڈیل کے بعد یہ بحران آخرکار ختم ہو گیا، اور اب دونوں پارٹیز یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں، جو کہ مسلم دنیا کے لیے ایک بڑے خطرے اور وارننگ سے کم نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے مل کر امریکہ کے ساتھ ایک ایسا تحریری معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق 1 جولائی 2020 کو فلسطین کے مغربی علاقے غیر قانونی اسرائیلی بستیاں اور وادی اردن مستقل اسرائیلی قبضے کے اندر جانے والی ہیں، جسے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ڈیل آف سینچری کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جون کے بعد اسرائیلی فوج یروشلم اور مغربی کنارے کے گرد اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں گی، اور 1 جولائی سے ان علاقوں پر اسرائیل مستقل ان علاقوں کا اپنے ساتھ الحاق کا اعلان کرے گا، اور یہ کوئی خفیہ پلاننگ نہیں ہے، بلکہ اس منصوبے کو تحریری شکل دے کر اور دستخط کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے، عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطین کا یہ مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک وہ علاقہ ہے جو 3 طرف سے اسرائیل اور مشرق میں اردن سے گرا ہوا ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے، جس کے شمال مغرب کے اندر بحر مردار یعنی کہ ڈیڈ سی موجود ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر یروشلم شہر موجود ہے۔ یہ مغربی علاقہ 22 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے، جہاں اسرائیل پہلے ہی کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی آبادیوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب تک ان بستیوں کے اندر تقریباً 4 لاکھ کے قریب یہودی آبادی موجود ہے، کیونکہ اسرائیل جب بھی چاہتا ہے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات شروع کر دیتا ہے، جیسے اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے 57 اسلامی ممالک نے نہ تو اس کی مخالفت کی اور نہ ہی کوئی مذمتی بیان، سفارت خانے سے تو دور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی نہ دیے۔ اس صدی کے سب سے بڑے منصوبے کے نام سے ہی آپ یہودیوں کے نظائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ ان کے لیے کس قدر اہم ہے، جو کہ 180 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسرائیل کو ان مغربی علاقوں کے ساتھ فلسطین کے 50% حصے پر مکمل اختیار اور کنٹرول دے رہا ہے، جبکہ فلسطین پر یہ پابندیاں مزید سخت کر رہا ہے، جو کہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جس کے بعد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کو ایک قانونی حیثیت مل جائے گی، کیونکہ یہ مکمل طور پر قانون کے تحت اسرائیلی قبضے کے اندر چلا جائے گا، اور فلسطینی عوام اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکے گی۔ اس منصوبے کے تحت یہاں پر 30 بستیاں، 8 غیر قانونی پورٹس اور کئی قصبے تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ عالمی برادری کا اگر کوئی سخت رد عمل آیا بھی تو اس معاہدے کے مطابق امریکہ اسے کنٹرول کرے گا، اور ہوا میں گھومتے ہوئے ہیلی کاپٹر ہر لمحہ مجاہدین کی معلومات اور ان کی نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تاکہ وقت آنے پر یہ شدید رد عمل اور اچانک حملہ کر سکیں۔
लेकिन मुसलमान हुक्मरानों ने तो जैसे चुप का रोजा रख रखा है, सिवाय तुर्की के किसी को भी इस पर मुजम्मती बयान तक देने और सख्त मौकफ अपनाने की जरूरत नहीं हुई। जबकि इस वक्त इस गैर कानूनी और गैर इंसानी आबादकारी को रोकने के लिए पूरी दुनिया के सामने इसे उजागर करना इंतहाई जरूरी है, ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठे होकर इस पर वाजे और सख्त मौकफ को अपना सके। इसराइल को सिफारती और तिजारती बाइकआउट की धमकी देकर फलस्तीनियों की हर मुमकिन मदद की जाए, वरना फलस्तीन पर होने वाले जुल्म के अंदर और कत्ल में हम मुसलमान भी शामिल होंगे। लिहाजा अब यह सूरत हाल वाज़े हो चुकी है कि इस शहर यरूशलेम का किरदार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक यहूदियों के लिए इस कदर अहम क्यों है, और ये क्यों नबियों की सरजमीन शहर के लिए और मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इस कदर बेचैन क्यों है। क्योंकि इनके मुताबिक ये वो जगह है जहाँ पर दजाल अपना तख्त लगाएगा। यरूशलेम आधा ही पहले छीना जा चुका है, और अगर मगरबी किनारे से भी ये इसराइल का हिस्सा बन गया तो ना सिर्फ इसराइली रूहानी तौर पर मजीद ताकतवर हो जाएंगे, बल्कि इनके हौसले भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए और मजबूत हो जाएंगे, और हम लोग हमेशा की तरह सिर्फ मुजम्मती बयान देते रह जाएंगे। जैसा कि माजी के अंदर होता आ रहा है कि इस्लामी ममालिक से इस मसले की तवज्जो हटाने के लिए इसराइल हर बार इन इस्लामी ममालिक के अंदर इंतशार फैलाकर इन्हें अपने ही मसलों के अंदर उलझाने की कोशिश करता है, ताकि इनकी बैतुल मुकद्दस के मामले पर कभी तवज्जो जा ही न सके। और अब की बार भी यकीनन ऐसा ही होगा। लिहाजा हमें अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है, क्योंकि ये अरबों का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है। क्योंकि बैतुल मुकद्दस अरबों का नहीं बल्कि मुसलमानों का है। यही वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई और मेराज पर तशरीफ ले गए। इसी जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कबल बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के लिए एक बड़ा लश्कर खुद से तैयार करके भेजा, क्योंकि इस सरजमीन को हक व बातिल का आखिरी मार्का तैयार करना है। दोस्तों, मैंने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं, आपको आगाह कर दिया, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पैगाम को कितना आगे फैलाते हैं, ताकि हमारे हुक्मरान तबके तक ये बात पहुंचे और वो इसके खिलाफ कोई सख्त और वाज़ेह रद्द-ए-अमल अपनाएं, और वो पहले की तरह मुजम्मती बयान देकर इसे जान न छुड़वाएं, बल्कि इस पर अमली एक्शन लें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।